وہ وقت کیسا ہوگا جب قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور جب شہنشاہ عظیم کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ کیا یہ سب آسان ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اس لمحے اسے استاد عبداللہ کی ایک بہت بہترین بات یاد آ گئی اور اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ کہتے تھے جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔ منظر ختم ہو گیا۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ صالح نے جواب دیا، آپ جان لو گے، ویسے جو کچھ تم لکھتے تھے بہت دور تک جاتا تھا، اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ویسے ہی سخت گیر فرشتے نظر آ رہے تھے، جیسے عرش کے سمت عام لوگوں کو روکنے کے لیے کھڑے ہوں۔ مگر صالح کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ کھل گیا۔ صالح نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا، کیونکہ اس کی دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا، بالکل الگ۔ میں بے اختیار بولا، صالح، کیا ہم واپس نبیوں کے کیمپ میں تو نہیں آ گئے؟ اس نے جواب دیا اور مسکرایا، ہاں، تمہارا دکھ تو یہیں آ کر دور ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے۔ اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار انسان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نور جھلک رہا تھا۔ میرے لیے ایک بالکل اجنبی تھے۔ قریب پہنچ کر صالح نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ یہ عبداللہ ہے، محمد الرسول اللہ کی امت کے آخری دور کے امتی، اور آپ نحور ہیں، یرما نبی کے انتہائی قریبی ساتھی۔ نحور، آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا؟ یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی تھی کہ میں یہاں پر کیوں موجود ہوں۔ میں نے نحور سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے اسی حالت سے کہا، یرما نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے حاصل نہیں ہو سکا، لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ یرما نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیے بہت ساری بڑی رہنمائی کا باعث بنے۔ مجھے ان سے ملاقات کرنے کا اور ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر کی زندگی گھوم رہی تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل کے بدترین اخلاقی انحراف کا شکار تھے، اور اسی بنا پر اپنے زمانے کے سپر پاور عراق کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں سیاسی مغلوبات کے خدائی عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مگر ان کے لیڈروں نے قوم کی اصلاح کرنے کی بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کر دی۔ یرما نبی نے بنی اسرائیل کو ان کے اخلاقی اور ایمانی گمراہیوں پر متبنہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کی بجائے اپنی اصلاح کیجیے۔ مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں کنویں میں لٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے بعد بخت نصر نے عذاب الہی بن کر نازل ہوا اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھوں کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ نحور نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کا شرف آپ کو مل جائے گا، مگر سردست تو میں آپ کو کسی اور سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے برابر کے خیمے کی طرف دیکھا اور کسی کو آواز دی، ذرا باہر آنا، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ نحور کی آواز کے ساتھ ایک لڑکی خیمے سے باہر نکلی۔ یہ لڑکی اپنے حلیے سے کوئی شہزادی شکل و صورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے گردن جھکا کر مجھے سلام کیا اور مجھے مخاطب ہو کر کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میرے لیے آپ میرے استاد ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں۔ میرا نام شائستہ ہے۔ گمراہی کے اندھیروں میں خدا کے سچے دین کی روشنی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی ہے۔ خدا سے میرا تعارف آپ نے کرایا تھا۔ خدا کے ساتھ انسان کا کیا اصل تعلق ہونا چاہیے، یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا۔ آج دیکھیں، خدا نے مجھ پر احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر قبل صالح نے اسی لڑکی کو مجھے دکھایا تھا، مگر اب اس کے حالات میں جو انقلاب آ چکا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، لیکن اسے اس طرح دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔
میں نے شائستہ سے کہا، میری طرف سے آپ دونوں کو دلی مبارکباد قبول کیجیے، امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یاد رکھیں گی۔ کیوں نہیں، آپ کو تو بلانے کا مقصد ہی نحور کو یہ بتانا تھا کہ میرے مائکے والے کوئی عام یا معمولی لوگ نہیں ہیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔ پھر اپنا رخ نحور کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے، ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں ہیں، اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں، شائستہ امت محمدیہ میں سے ہے، نبی عربی کی نسبت کے بعد ان کا مائکہ معمولی نہیں رہا۔ اس موقع پر صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی مرتبہ مناسب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، سردست تو مجھے عبداللہ کو واپس لے کر جانا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نحور اور شائستہ سے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ واپسی پر صالح نے بولا، ہو گیا نا تمہارے دکھوں کا مداوا؟ میں نے خدا کے اپنے بندوں پر عنایت کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا، اس نے میری قوت گویا سلب کر لی تھی، اسی لیے میں خاموش رہا۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے، خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا تھا، مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر و شکر اور سچائی اور خدا پرستی کی راہ اختیار کر لی تھی، اور آج تم نے دیکھا کہ جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے، ان کا صبر آج انہیں کس بدلے کا مستحق بنا رہا ہے۔ میں چلتے چلتے رکا، اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، آسمان والے کو دیکھا، اور پھر اپنی گردن جھکا لی۔ ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں میدان میں واپس جانا ہوگا؟ کیوں، وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت سے جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے ہی مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں آپ پہنچے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کے عادی ہوتے ہو، کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات سنتے ہوئے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں جھنک گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں، ہم وہاں چلتے ہیں، یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی مفہوم بالکل بدل چکے تھے، اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم ایک پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتیوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام اعراف ہے، اس کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت ہی دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش تھا کہ شاید کسی جگہ نہ تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں۔ نہیں،